کا خاتمہ کیسے ہو، اس پر چند چیزیں۔ نمبر ایک، غربت کے خاتمے کی کوشش کرنا ہے، بالخصوص نئی جنریشن کو، نئی نسل کو۔ لوگ کہتے ہیں غربت جب رسول اللہ نے پسند کی تو ہم کیوں غربت سے نکلے؟ ہم نے کہا بیماری بھی تو پسند کی، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا بیمار پڑو تو بیمار مت پڑے رہو، بلکہ بیمار پڑو تو بیماری کا علاج کرو۔ بیماری آ جائے شکر کرو، شکوہ نہ کرو، علاج کرو۔ ایسی غربت آ جائے شکوہ نہ کرو، اس کا علاج کرو۔ غربت کا علاج کیا ہے؟ نمبر ایک، مسلمان تجارت کی طرف توجہ دیں، ہم تجارت کریں۔ مزدوری کو اسلام نے پسند نہیں کیا۔ اسلام ہمیں مزدور بنانے نہیں، بلکہ اسلام ہمیں تاجر بنانے کے لیے آیا، اسلام ہمیں مالدار بنانے کے لیے آیا۔ پہلے نمبر پر مسلمان تجارت کو فروغ دے، تجارت کرے۔ اگر چنے ہی بیچنے پڑے یہ بھی تجارت ہے، چنے ہی بیچنے پڑے۔ بلکہ یہاں تک اللہ اکبر، اگر کسی کو مارکیٹ میں ذلت کی جگہ کھڑے رہنا پڑے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو رزق حلال کے لیے ذلت کی جگہ کھڑا رہے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو آخرت کی عزتوں سے نوازے گا۔ اس لیے پاکٹ مار نہ بنو، چیٹر نہ بنو، چور نہ بنو، سود خور نہ بنو، کسی کے مال کو ہڑپ کرنے والے نہ بنو۔ حلال تجارت کرو، حلال۔ اور سن لو، تاجر لوگ کہتے ہیں مولانا آپ لوگ تو دیندار ہیں، ہم لوگ تو دنیا دار ہیں۔ میرے بھائی تو کوئی دنیا دار نہیں ہے۔ اگر تو اپنے بال بچوں کو محتاجی سے بچانے کے لیے حلال تجارت کر رہا ہے تو کوئی دنیا دار نہیں ہے۔ مصلی پہ نفل کر پڑھنے والے کو اتنا اجر نہیں ملتا جتنا رزق حلال کمانے والے کو اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ جب کوئی بندہ تھک کر اپنے گھر پہ واپس آتا ہے حلال روزی کما کر، تو اس کے پسینے کی وجہ سے اللہ اس کے تھکن کی بنیاد پر اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں، آپ نے سنا ہوگا ایک لکڑہارے کے ہاتھ لکڑیاں کاٹتے ہوئے سخت ہو گئے، اللہ کے رسول نے ان ہاتھوں کو چوم لیا۔ نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن بحیثیت نمازی حضور نے کسی کے ہاتھ نہیں چومے، بحیثیت صائم روزے دار حضور نے کسی کے ہاتھ نہیں چومے، بحیثیت مجاہد حضور نے کسی مجاہد کے ہاتھ نہیں چومے، لیکن رزق حلال کمانے میں جس کے ہاتھ سخت ہو گئے تھے حضور علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں کو چوم کر محبت کا اظہار فرمایا اور بتا دیا گیا جو ہاتھ حلال کمانے میں سخت ہو جاتے ہیں اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ اس لیے تجارت کو فروغ دو۔ لیکن آج کے لڑکے تو واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہیں، فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں، موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، لڑکیوں میں لگے ہوئے ہیں، برائیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ کیسے تجارت کریں گے؟ ساری دنیا صبح اٹھتی ہے اور ہمارے جوان رات کے 3 بجے تک سوتے ہیں، اور 12 بجے 1 بجے جب ساری دنیا کا آدھا کام ہو چکا ہوتا ہے اس وقت وہ بیدار ہوتے ہیں۔ فضول نہ بنو، فالتو نہ بنو، تجارت کرو، تجارت میں برکت ہے۔ لوگ کہتے ہیں تجارت کیا کرے؟ میں نے کہا جب ملک شام کی منڈی میں صاحب معراج آمنہ کا لال بحیثیت تاجر کھڑے ہو سکتے ہیں تو ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا اوقات ہے؟ گھر پہ بیٹھ کر نرم گدوں پر بیکار نہ بنو، تجارت کرو۔ بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سچا تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ سچے تاجر کو نبیوں کے ساتھ جنت میں داخلے کی بشارت، اس لیے سچے تاجر بنو۔ اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں، مال کماؤ لیکن حرام اور حلال میں تمیز کرو۔ یہ نہیں کہ جنگلی رمی سے بھی مال آ رہا ہے تو لے لو، جوے سے بھی آ رہا ہے تو لے لو، نہیں، جوا حرام ہے اور جوا تباہ ہوگا، جوا برباد ہوگا، سود ہلاک ہوگا، سود برباد ہوگا۔ اس لیے حلال ذریعے سے شارٹ ٹائم میں کروڑ پتی بننے کے چکر میں، ایزی منی کے چکر میں، راتوں رات کروڑ پتی بننے کے چکر میں اسلام سے ہٹ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار نہ کرنا، ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ حرام آتا نظر آتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی۔ کیا آپ نے بار بار نہیں سنا اللہ اکبر، سور کے کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، کتے
کتے کے کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں لیکن وہ حرام ہے، اس میں کوئی برکت نہیں. ہر دروازے پر نہ سور نظر آتا ہے، نہ ہر دروازے پہ کتا نظر آتا ہے، لیکن اللہ اکبر بکریاں حلال ہے، ہر سال کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں ذبح ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی ہر دروازے پر کم و بیش نظر آتی ہے. وجہ حلال ہے تو اللہ نے اس میں برکت عطا فرمائی ہے، اس لیے حلال کو لازم پکڑو. اللہ اکبر. پہلے نمبر پر تجارت، جلدی جلدی سے گفتگو اینڈ کی طرف جاتی ہے. دوسرے نمبر پر زراعت، اس لیے کہ اگر تجارت نہیں کر سکتے تو چلو کسان بن جاؤ، زراعت کا پیشہ اختیار کرو. ہمارے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام نے زراعت کا پیشہ اختیار فرمایا. اللہ اکبر. انبیاء الگ الگ پیشے سے وابستہ رہے. اللہ اللہ. حضرت آدم علیہ السلام زراعت کرتے تھے. اچھا زراعت اور کسان بننے میں فائدہ کیا ہے؟ ایک تو وہ پیسہ بھی دیتا ہے اور دوسرا اجر بھی دیتا ہے. یعنی آپ نے جو پودا بویا ہے، آپ نے جو درخت لگایا ہے، جب تک وہ تر رہے گا وہ اللہ کا ذکر کرے گا. جب تک ذکر کرے گا آپ کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا. جو اس کے سائے میں بیٹھے گا آپ کو ثواب ملے گا، جو اس کے پھول کی خوشبو سونگے گا آپ کو ثواب ملے گا، جو اس کا پھل کھائے گا آپ کو ثواب ملے گا. حتیٰ کہ اگر اس سے چڑیا بھی دانا چگے گی اللہ آپ کو اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا اور صدقے کا اجر عطا فرمائے گا. یہاں تک کہ درخت لگا کے مر جاؤ گے تو مرنے کے بعد بھی جب لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو اللہ آپ کی قبر میں آپ کو آرام عطا فرمائے گا. پیسے بھی آ رہے ہیں اور اجر بھی مل رہا ہے. یہی مذہب اسلام کی خصوصیت ہے. نمبر 3 تجارت، زراعت، اور اس کے بعد پھر دستکاری، کاراگیری کرو. آج کل لوگ گھر میں بیٹھ کے پیسے کمانا چاہتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں. آپ روزانہ بھیس بدل کے نکلتے تھے کہ میں اپنے بارے میں پوچھوں کہ میری کمی کیا ہے. حالانکہ جو بھی نبی ہوتا ہے اس میں کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی، کیونکہ نبی کو اللہ کامل و اکمل بنا کر بھیجتا ہے. چاہے اس کا نسب ہو، چاہے اس کا حسن ہو، چاہے اس کا علم ہو، چاہے اس کا تقوی ہو، اس کا بولنا ہو، چلنا ہو، پھرنا ہو، معصوم ہوتا ہے نبی. لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام جو ہے وہ پوچھتے تھے بھیس بدل کر کہ میں اپنے بارے میں پوچھوں کیا کمی ہے. جس سے ملتے تھے سب کہتے تھے کیا پیغام، کیا انسان ہے، کیا ہستی، سب تعریف کرتے تھے. لیکن آپ مطمئن نہیں ہوتے تھے، کچھ تو ہے، کچھ تو ہے. ایک دن اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، کہا آپ جاؤ اور بتاؤ، آئینہ دکھاؤ کیا کرنا ہے. حضرت جبریل آئے انسانی شکل میں، ان سے ملاقات ہوگی تو کہا داؤد کیسے؟ کہا آدمی بہت اچھا ہے لیکن اپنے ہاتھ کی کمائی نہیں کھاتا. آدمی بہت اچھا ہے مگر اپنے ہاتھ کی کمائی نہیں کھاتا. اگر اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے تو پھر اور بات ہے. پلٹے روتے ہوئے اور اللہ سے دعا کی، مولا مجھے کوئی ہنر سکھا دے. تو اللہ نے آپ کے ہاتھ میں لوہے کو ایسے نرم کر دیا جیسے عورتوں کے ہاتھ میں آٹا نرم ہوتا ہے، اور اللہ نے ان کو زرہ بنانے کا ہنر سکھایا. بادشاہ ہو کر بھی زرہ بناتے تھے اور بیچ کر کے اپنا جو ہے وہ رزق حاصل کرتے تھے. نبی زرہ بنا سکتا ہے، نبی زراعت کر سکتا ہے، نبی تجارت کر سکتے ہیں. ہمارے اندر کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے تجارت کے لیے، زراعت کے لیے؟ نہیں، آؤ غربت دور کریں، اور اس کے لیے کچھ اور طریقے. نمبر 1 کہ جو غریب لوگ ہیں ان کی غربت دور کرنے کے لیے اسلام نے زکوٰۃ کا نظام قائم کیا ہے. 2.5% زکوٰۃ اپنے مال سے ہر سال نکالو.